اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جیسا کہ پچھلے ہفتے ہم نکاح کے تعلق سے بات کر رہے تھے، انشاءاللہ اسی بات کو آگے بڑھانے کی کوشش کروں گا۔ بات کو زیادہ لمبی کرے بغیر میں اپنے مضمون پر آتا ہوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت سے بات کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح جب انسان کرتا ہے تو وہ 4 چیزیں دیکھتا ہے۔ آج بھی اور اس زمانے میں بھی اور انشاءاللہ قیامت تک انسان 4 چیزیں دیکھتا ہے، اس کے بعد نکاح کرتا ہے، جس میں سے پہلی چیز ہے خوبصورتی، دوسری ہے دولت، اور تیسرا ہے نسب حسب و نسب، مطلب اونچا گھرانہ، اونچا خاندان، اور چوتھی جو چیز ہے وہ ہے دینداری۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پہلی 3 چیزوں کو چھوڑ دینا اور چوتھی دین کے معیار سے اپنے رشتے کا انتخاب کرنا۔ اب اس بات کو اگر گہرائی سے سمجھیں، اس کی شرح میں دیکھیں تو آپ جانتے ہوں گے اگر ہم دین کو اپنا معیار بنا لیں، کہیں پہ بھی رشتہ دیکھنے ہم گئے ہیں یا رشتہ لے کر کوئی ہمارے گھر آیا ہے تو ہم پہلی 3 چیزوں کو ترک کر دیں اور صرف اگر یہ دیکھیں کہ لڑکے میں یا لڑکی میں دینداری کتنی ہے تو انشاءاللہ معاشرے میں دین پھیلنا شروع ہو جائے گا۔ اب آپ کہیں گے وہ کیسے؟ آپ نے سنا ہوگا ایک کنٹری ہے انڈونیشیا، بہت ہی زیادہ غریب کنٹری، بہت زیادہ غریب کنٹری ہے وہ، لیکن وہاں پر جب بھی کوئی رشتہ ناتا ہوتا ہے تو وہ پہلا سوال یہ کرتے ہیں کہ لڑکا حاجی ہے یا نہیں، لڑکی حجت ہے یا نہیں۔ وہاں پر یہ اس ترازو سے تولا جاتا ہے کہ اگر لڑکی یا لڑکا حاجی نہیں ہے تو اس سے نکاح نہیں کریں گے۔ تو آج سب سے زیادہ حاجی وہیں پر ہے جو کہ غریب کنٹری ہے، کیونکہ وہاں والوں نے مطالبہ یہی رکھ دیا کہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو وہ حاجی ہونا چاہیے۔ تو اب سب سے پہلے وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو حج کرواتے ہیں۔ اگر آج ہم اپنے معاشرے میں اسی کو معیار بنا لیں کہ اگر لڑکا دیندار ہے تو اس سے نکاح کیا جائے گا یا لڑکی دیندار ہے تو اس سے نکاح کیا جائے گا، تو پھر ہر ماں باپ اپنی بچیوں کو اور اپنے بچوں کو دین سکھائیں گے کہ ورنہ کوئی نکاح ہی نہیں کرے گا۔ جب کوئی نکاح ہی نہیں کرے گا تو بچوں کو پھر وہ دین سکھانے لگیں گے، اور اس کی اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ہمارے معاشرے میں علم کی کمی اس قدر بڑھ گئی ہے کہ ہم کو ابھی یہ بھی نہیں معلوم کہ نکاح آج جو شادی میں ہم کر رہے ہیں اس چیز کی شریعت میں کیا جگہ ہے، اس کی اجازت ہے یا یہ ناجائز ہے یا یہ حرام ہے، ہمیں یہ بھی نہیں پتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان سماعت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین نکاح وہ ہے، سب سے برکت والا نکاح وہ ہے جس میں کم خرچ ہو، جس میں سادگی ہو، جس میں دونوں خاندان والوں کو پریشانی بالکل کم ہو۔ اب برکت والا کہنے سے کیا مراد ہے؟ برکت والا نکاح کہنے سے مراد یہ ہے کہ وہ شادی جو ہے وہ کامیاب ہوگی، وہ ضرور کامیاب ہوگی، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف اشارہ فرما دے تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ کر واپس آ جائے۔ تو جب وہ گارنٹی دے رہے ہیں کہ سب سے بہترین شادی، سب سے بہترین نکاح وہ ہے جس میں کم خرچ ہو،
آج اگر ہم نے کم خرچی کر کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کر کے اگر نکاح کو سادگی سے اور سادے طریقے سے کر لیا تو ضمانت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں کہ ہماری بچیوں کے اور بچوں کے گھر برباد نہیں ہوں گے۔ آج ہم اس قدر خرچ کرتے ہیں، اتنی فضول خرچی کرتے ہیں، مہنگے سے مہنگا ہال بک کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ دہیج دینے کی کوشش کرتے ہیں، کھانے میں اچھے سے اچھا کھانا کھلانے کی کوشش کرتے ہیں اور سب کچھ بہترین کرتے ہیں۔ اس کے باوجود بچوں کی جو شادیاں ہیں اس کے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اس کی اتنا خرچ کرنے سے یہ گارنٹی ہے، یہ ضمانت نہیں ہے کہ اب یہ شادی ٹک جائے گی، کیونکہ ہم نے 5 لاکھ روپے والا ہال بک کیا تو یہ گارنٹی یا ضمانت نہیں ہے کہ اب ہمارے بچوں کی شادیاں ٹک جائیں گی۔ کھانے میں ہم نے 10 لاکھ خرچ کر دیے تو یہ ضمانت نہیں ہے اس بات کی کہ اب لڑکے اور لڑکی میں بنے گی۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ضمانت دے رہے ہیں کہ بہترین نکاح وہ ہے، سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں کم خرچ ہو۔ تو جس چیز کی ضمانت ہے ہمیں وہ کام کرنا چاہیے یا نہیں؟ اور جیسے کہ میں نے بتایا تھا پچھلے ہفتے بھی، پھر سے کہہ رہا ہوں کہ نکاح جو ہے وہ ایک عبادت ہے۔ جیسے تمام عبادات کو لے کر یہ حکم ہے کہ چھپ کر کرو، ظاہر نہ کرو تو زیادہ ثواب ملتا ہے، لیکن نماز کے لیے علل اعلان بلایا جاتا ہے، پکارا جاتا ہے کہ آؤ نماز کے لیے۔ دوسری چیز کہ اس کے لیے مسجد کو کہ مسجد میں آ کر نماز پڑھو۔ تیسرا نماز میں خطبہ ہوتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں نکاح میں ڈالی گئی کہ نکاح کو علل اعلان کرو اور مسجد میں کرو، اور پھر نکاح کے بعد بھی خطبہ ہوتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ نکاح ایسی عبادت ہے جیسے آپ نماز میں کھڑے ہوئے، آج ہم نماز جو پڑھتے ہیں قرآن شریف کے اندر نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں لکھا ہوا، صرف حکم ہے جگہ جگہ کی نماز قائم کرو، یہ نہیں لکھا ہے کیسے پڑھو۔ یہ جاننے کے لیے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھنی پڑے گی، اور ہم جس طرح سے نماز پڑھتے ہیں یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر کوئی شخص اس طریقے کو چھوڑ کر نماز پڑھے، نماز پڑھنے کھڑے ہو اور ایک رکوع کی جگہ وہ 2 رکوع کرے اور 2 سجدوں کی جگہ ایک ہی سجدہ کرے یا 4 سجدے کرے، تو کیا اس کی نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی نا، کیونکہ یہ طریقہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے ہی نہیں، تو نماز نہیں ہوگی، اور اس بات کو ہم تمام مانتے ہیں، اس پر یقین رکھتے ہیں۔ تو جیسے نماز میں ہمیں پابند بنایا گیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا، تو کیا نکاح میں ہم کو آزاد چھوڑ دیا گیا ہے کہ نکاح جیسے چاہو ویسے کر لو؟ تو پتہ یہ چلتا ہے اس بات سے کہ نکاح بھی جب تم کر رہے ہو، کیونکہ یہ نکاح کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النکاح من سنتی، کہ یہ غیروں کا طریقہ نہیں ہے، یہ میری سنت ہے۔ تو ہم جب اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ادا کر رہے ہیں تو ہم کو پھر اس کا پابند بنا دیا گیا کہ نکاح کو بھی ہم ویسے ہی کریں جیسے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ کیسے کیا؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی صاحبزادی جو کائنات میں ان سے افضل کوئی ہو نہیں سکتا، جتنی عورتیں ہیں ان میں ان سے افضل کوئی ہو نہیں سکتا، جن کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو میری بیٹی فاطمہ ہے یہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، اور ان کا نکاح جن سے ہو رہا ہے ان کے بارے میں رب تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ یہ میرا شیر ہے۔ اب اس سے افضل، اس جوڑے سے افضل جوڑا تو کہیں ہو نہیں سکتا نا، تو اب ہم کو ہی اس شادی پر نظر ڈالنی چاہیے جو تمام جہانوں کی بہتری ہے، جتنی بھی بہتری ہے ان کی شادی سے زیادہ تو کہیں ہو نہیں سکتی تھی نا۔ کیوں کہ جو لڑکی ہے اس کی ولادت، ان کی پیدائش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہوئی، اور جو لڑکا ہے ان کی ولادت، ان کی پیدائش اللہ رب العزت کے گھر میں ہوئی، یعنی خانہ کعبہ میں۔ تو اب ان سے افضل جوڑا کہاں ہوگا؟ آئیے اب ان کا نکاح کیسے ہوا وہ سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت علی بات اگر شروع کروں گا نا تو وقت ختم ہو جائے گا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب نکاح طے ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہاں دیکھیے ایک بات سمجھ لیجئے
کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دہیج تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیا ہے نا، اور یہ ہماری کم علمی ہے۔ اس بات کا خلاصہ سمجھ لیجئے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو دیا تھا وہ پیسہ کہاں سے آیا تھا، اور وہ کیسا پیسہ تھا، وہ کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے علی تمہارے پاس کیا ہے۔ یہ کب کی بات ہے؟ جب نکاح طے ہو گیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا جائے گا۔ اس کے پہلے بہت سی باتیں ہیں لیکن وقت نہیں ہے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ایک زیرہ ہے۔ زیرہ کس کو کہتے ہیں؟ جو جنگوں میں جو لوہا پہنا ہو جاتا ہے، لوہے کی جو صدری ہوتی ہے جو جسم پر پہن کے جنگ میں مجاہدین لڑتے ہیں، اسے زیرہ کہتے ہیں۔ تو کہا میرے پاس ایک زیرہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی اسے فروخت کر دو اور نکاح کی تیاری کرو، کیونکہ نکاح کے اندر لڑکی والوں پر کوئی خرچ ڈالا ہی نہیں شریعت نے۔ نکاح میں جو بھی خرچہ جو بھی اخراجات ہیں وہ تمام لڑکے والوں کی طرف ہے، اور وہ بھی اتنے زیادہ نہیں ہیں کہ وہ ان کی جان پہ بنائے، وہ بھی اتنے زیادہ نہیں ہیں۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زیرہ کو لیے اور لے کر باہر نکلے۔ اب یہ دیکھو اس میں ایک چیز اور پوائنٹ کر دوں، ذہن نشین کر دوں کہ دوستی کس کو کہتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے جب دیکھا کہ حضرت علی اپنے نکاح کے لیے اپنی زیرہ کو فروخت کرنے کے لیے بازار کی طرف جا رہے ہیں تو یہ پیچھے پیچھے چلے۔ اب جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں جا کر کھڑے ہو گئے، رک گئے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً پہنچ گئے، اس سے پہلے کہ کوئی اور کسٹمر آ جائے، کوئی اور گراہک آ جائے، کوئی اور ان سے اس کا مطالبہ کر لے، اس سے پہلے مطلب سب سے پہلے گئے اور کہا علی یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو کہا کہ میں یہ زیرہ فروخت کرنے کے لیے آیا ہوں کہ اسے میں فروخت کر دوں اور پھر اپنے نکاح کی تیاری کروں۔ تو کہا کتنے میں فروخت کرو گے؟ تو انہوں نے کہا 400 درہم۔ تو کہا لاؤ یہ مجھے دے دو، اور 400 درہم میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے خرید لیا۔ ٹھیک ہے، اسے خرید لیا، اور اس کے بعد جب آپ کا نکاح ہو گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہو گیا، تو جب نکاح ہو جاتا تو دوست لوگ تحفے دیتے ہیں نا، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور وہ زیرہ لائے اور ان کو تحفے میں دے دی۔ کہا کہ یہ میری طرف سے آپ کو تحفہ۔ یہ ہوتا ہے دوستی کا معیار کہ بنا اپنے دوست کو نیچا دکھائے، بنا اسے شرمندہ کرے اس کی مدد کر دو۔ یہ بات آ گئی تو یہ میں نے بتا دی۔ بہرحال پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ 400 درہم لیے اور وہاں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کر انہوں نے دے دی۔ اس 400 درہم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری تیاری کی، اور اسی سے وہ تمام اخراجات پورے کیے، اور جو سامان دیا آپ نے اپنی بیٹی کو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیسوں سے تھا۔ تو آپ یہ بات سمجھ لیجئے کہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جہیز نہیں دیا۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ اگر لڑکا یا لڑکے والے مطالبہ کرے نا لڑکی والوں سے تو یہ حرام ہے، یہ حرام ہے کہ مطالبہ تو کر ہی نہیں سکتے، اور اگر ایسے دے رہے ہیں تو وہ نہ لے بیٹھے۔ دینے کی 3 طریقے لکھے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی دینا ہی چاہتا ہے نا باپ اپنی بیٹی کو تو اس کے 3 طریقے لکھے ہوئے کہ وہ کس طرح سے دے۔ ایک تو پہلی شرط یہ ہے کہ وہ شادی پہ نہ دے، شادی جب ہو رہی ہے نا تب نہ دے، کیونکہ اگر ہم نے شادی میں دیا تو لوگ اس کو رواج سمجھ لیں گے اور پھر غریبوں کے لیے یہ زحمت ہو جائے گی۔ پہلی چیز تو شادی جب ہو جائے تب دے۔ دوسری کہ ظاہر کر کے نہ دے، اگر وہ دے تو ایسا ظاہر نہ کرے کہ میں نے کیا دیا ہے اپنی لڑکی کو۔ اور تیسرا اپنی حیثیت سے زیادہ نہ دے، اتنا نہ دے کہ اس کو خود قرض لینا پڑ جائے۔ تو یہ 3 طریقے ہیں۔ اب یہ شادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شادی کی بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی، تو وہ بالکل سادی، جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی عثمان، عمر اور ابو بکر اور زبیر اور طلحہ کو بلا لاؤ۔ یہ 5 صحابہ ہیں جو دوست تھے ان کے، انہیں بلا لاؤ، اور کچھ انصار کو بلا لائے۔ انصاری جو صحابی تھے انہیں بلوا لیا اور تمام بیٹھے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح پڑھایا اور خطبہ دے دیا۔ بس یہ ہو گیا نکاح۔
یہ کس کا نکاح ہو رہا ہے؟ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ ان کی شان کیا ہے وہ سماعت فرمائیے۔ آج ہم یوں سوچتے ہیں کہ ہم پیسے والے ہیں یا ہماری بچی عام بچیوں کی طرح نہیں ہے، تو اس کا تو کچھ اسپیشل ہونا چاہیے، کچھ خاص ہونا چاہیے۔ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی وہ شان ہے کہ جب ہم ان کا نام لیتے ہیں نا تو ادب سے ہمارے سر جھک جاتے ہیں۔ پہلی شان تو یہ ہوتی۔ لیکن کیا ہے کہ جب تک ہم کوئی بات سنتے نہیں ہیں ہم مانتے نہیں ہیں۔ سنیے ان کی شان کیا ہے۔ ایک مرتبہ کی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیٹی کا ذکر کر رہے تھے، اور یہ بات کب کی ہے؟ جب نکاح ہو چکا ہے۔ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیٹی کے بارے میں بیان کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کا نکاح کیا تو انہیں کیا کیا عطا کیا۔ اس میں کچھ اس طرح سے لکھا ہوا ہے کہ 1000 سونے کی اینٹیں دی، 1000 غلام دیے، 1000 محل دیے، بہت سی چیزیں اس میں ذکر کیا ہوا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی محفل میں بیٹھے تھے۔ ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں سے افضل ہے تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بھی تمام نبیوں کی بیٹیوں سے افضل ہونی چاہیے۔ تو پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا نکاح اتنی سادگی سے اور ان کی زندگی اتنی کٹھن کہ ہاتھ سے چکی پیستی ہیں، ان کے جسم پر نشان بن گئے مشق اٹھا کر، ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے پانی کنویں سے نکال کر، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیٹی کا یہ مقام۔ بس یہ خیال آیا، اور جب محفل برخاست ہوئی، ختم ہوئی، تو یہ گھر گئے اور جا کر لیٹ گئے۔ دل میں بس یہی چل رہا تھا کہ جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سب سے بلند و بالا ہے تو ان کی بیٹی کا مقام بھی سب سے بلند ہونا چاہیے۔ اچھا یہ اس لیے نہیں سوچ رہے تھے کہ یہ میری بیوی ہے اس لیے، نہیں، ہرگز نہیں، وہ صرف ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی نسبت سے سوچنے لگے کہ جب ان کی یہ شان ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی کیا شان ہونی چاہیے۔ اب یہ سوچتے سوچتے سو گئے۔ اب انہیں کی آنکھ لگی تو انہوں نے خواب دیکھا۔ خواب دیکھتے ہیں تو ایک بڑا ہی عالیشان محل ہے، بہت ہی عالیشان محل ہے۔ اس کے اندر انہوں نے دیکھا تو کسی نے کہا کہ اندر چلے آؤ، تو یہ اندر چلے گئے۔ اب جب انہوں نے دیکھا تو وہاں ایک سے ایک خوبصورت سے خوبصورت حوروں کی مانند لڑکیاں کھڑی ہوئی تھیں۔ انہوں نے دیکھا، نظریں جھکا لی۔ اس کے بعد کسی نے ان کی طرف اشارہ کیا کہ اس طرف دیکھو، تو ایک اونچی سیڑھی جیسی تھی اور اس کے اوپر ایک تخت لگا ہوا تھا۔ انہوں نے جب ادھر دیکھا تو بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوپر جلوہ افروز تھی۔ اب یہ دیکھے تو بڑے خوش ہو گئے۔ اب اس کے بعد انہوں نے جب سیڑھی سے اترنا شروع کیا تو جیسے ہی انہوں نے قدم کو زمین پر رکھا تو ایک لڑکی اس میں سے جو حوریں کھڑی تھی نا، حوروں کی شکل کی جو لڑکیاں کھڑی تھی، اس میں سے ایک لڑکی نے آیا اور اپنا ہاتھ نیچے رکھ دیا کہ زمین پر پاؤں نہ رکھیے، میرے ہاتھ پر اپنا قدم رکھیے۔ انہوں نے پہلا قدم اس کے ہاتھ پر رکھا، جیسے ہی دوسرا قدم اٹھایا تو دوسری لڑکی نے اپنا ہاتھ نیچے رکھ دیا، تیسرا بڑھایا تو کسی نے اپنے بالوں کو بچھا دیا اپنی زمین پر۔ مطلب ان کا ایک بھی قدم زمین پر نہیں پڑا۔ کوئی اپنے بالوں کو بچھا دے رہی ہے، کوئی اپنے ہاتھوں کو رکھ دے رہی ہے، کوئی اپنے دوپٹے کو بچھا دے رہی ہے۔ یہ دیکھ رہے تھے، یہ دیکھتے دیکھتے اس کے بعد ان کی آنکھ کھل گئی۔ اب آنکھ کھلی تو یہ بڑے خوش ہو گئے۔ خوشی بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے۔ تو کہا کیا دیکھا؟ وہ مسکرا پڑی۔ کہا کیا دیکھا؟ تو کہا میں نے ایسا خواب دیکھا۔ پہلے انہوں نے یہ بات بتائی کہ میں ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا تھا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیٹی کی شان بیان کر رہے تھے، تو میرے دل میں ایسا خیال آیا اور ابھی میں نے خواب دیکھا۔ تو کہا کیا دیکھا؟ تو کہا میں نے ایسا دیکھا۔ تو کہا یہ دیکھا آپ نے؟ یعنی انہوں نے جب یہ بتایا کہ میں نے یہ دیکھا کہ جب آپ پیر نیچے رکھ رہی تھی تو کوئی لڑکی آتی اور آپ کے قدموں کے نیچے اپنا ہاتھ رکھ دیتی، کوئی اپنے بالوں کو بچھا دیتی، کوئی اپنے آنچل کو بچھا دیتی، کوئی۔ تو فرمایا کہ آپ نے یہ نہیں پہچانا کہ وہ لڑکیاں کون ہیں، کہ یہ سب تو دیکھا آپ نے، یہ جانتے ہو وہ لڑکیاں کون تھیں؟
جو میرے پیروں کے نیچے اپنے ہاتھوں کو رکھ رہی تھی، تو کہا نہیں میں یہ نہیں چاہتا. تو کہا سنو، وہ جس لڑکی نے میرے قدموں کے نیچے اپنے بالوں کو بچھا دیا تھا وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیٹی ہے. یہ شان ہے بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی. اس کے بعد بیان کرنا شروع، تو یہ شان ہے بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی، یہ شان والی بیٹی، اور ان کا نکاح اس طرح سے. آج ابھی ہم دیکھیں، ابھی جب یہ کورونا کال چل رہا تھا تو اس میں 50 لوگوں کی اجازت تھی کہ 50 لوگوں سے زیادہ لوگ شادی میں ہم نہیں لے جا سکتے، ایسا ہی تھا نا. تو اس میں ہم کیسے ارینج کر لیتے تھے اور لوگوں کو سمجھا بھی لیتے تھے اور منا بھی لیتے تھے کہ بھائی گورنمنٹ نے پرمیشن نہیں دی ہے، تو آپ جانتے ہیں کہ آپ کو چھوڑ کے ہم تھوڑی شادی کر لیتے، ہے نا. تو گورنمنٹ نے کہہ دیا تو ہم نے مان لی اس بات کو، لیکن یہ بڑی شرم کی بات ہے ہمارے لیے کہ جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات کی تب ہم نے نہیں مانی تھی، تب بھی تو ہم یہ بات کر سکتے تھے نا، اور اب بھی کر سکتے ہیں نا کہ میرے آقا صلی اللہ، جیسے جب گورنمنٹ نے کہا تھا کہ 50 لوگوں سے زیادہ نہیں لا سکتے، اب لوگوں کو منا لیا کرتے تھے کہ بھئی گورنمنٹ کی طرف سے اجازت نہیں ہے، تو کیا آج ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ نکاح کو آسان کرو، اس لیے ہم کسی کو نہیں بلا رہے؟ کیا ہم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بات نہیں کہہ سکتے؟ اور اگر نہیں کہہ سکتے تو بڑے بدبخت ہیں ہم لوگ. پھر ہم جھوٹا دعویٰ کرنے والے ہیں، ہم جھوٹا دم بھرنے والے کہ ہم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جان بھی قربان کر دیں گے، کیونکہ ہم یہ بات سمجھ چکے ہیں اچھے طرح سے کہ عوام جو ہے وہ بڑی سمجھدار ہے. ہم یہ بات جانتے ہیں کہ ہم صرف ایک بار کہہ دیں گے نا کہ بھائی اجازت نہیں ہے گورنمنٹ کی طرف سے، تو لوگ مان جائیں گے. تو کیا وہ جب گورنمنٹ کے لیے مان جائے گا تو کیا وہ اپنے نبی کے لیے نہیں مانے گا؟ اگر ہم ہمارے نبی کا واسطہ دیں گے تو وہ نہیں مانے گا کیا کہ بھائی بھلے اپنا دھرم بدل دو لیکن ہم کو بلانا پڑے گا؟ کیا وہ اڑ جائے گا کیا؟ بات جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آئے گی تو وہ خود کہے گا کہ بھائی ایک آدمی کو بھی نہیں بلاؤ گے تو بھی چلے گا. کیونکہ اتنا بھروسہ ہے آج بھی مسلمانوں کے دلوں میں، آج بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی محبت تو زندہ ہے، لیکن اس کو اجاگر کون کرے گا؟ ابھی سب سے جو پہلی بات ہے، جو نکاحوں میں اتنی کٹھنائی آتی ہے نا، اس میں اگر نوجوان طبقہ خالی یہ عہد کر لینا تو انشاءاللہ معاشرے میں سدھار آ جائے. اب وہ کیسے؟ جیسے ابھی ایک مہم چل رہی ہے کہ جس بھی بارات میں بینڈ یا ڈی جے ہوگا اس میں کوئی بھی امام نکاح نہیں پڑھائیں گے. اچھی ہے، میں خود بھی اس کو سپورٹ کرتا ہوں، لیکن آپ لوگ یہ بتائیے کہ کیا ساری ذمہ داری خالی اماموں کی ہے؟ امام نکاح نہیں پڑھائے گا، باقی ہم تو جائیں گے اس کی ڈی جے والی بارات میں، اس کے کھانے میں بھی شریک ہوں گے، اس کے ولیمے میں بھی رہیں گے، نکاح میں بھی رہیں گے. ہاں لیکن اگر امام نے نکاح پڑھا دیا تو پھر اس کو ہم اپنی مسجد سے نکال دیں گے، تو یعنی امام کے اوپر پورا ٹھیکرا پھوڑ دیں گے. ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے. اگر نوجوان جو لڑکے ہیں، یہ بات جو میں کہنے جا رہا ہوں نوجوانوں کو خاص کر کے توجہ چاہتا ہوں میں نوجوانوں کی، کیونکہ یہ جتنی بھی خرافات ہے یہ ہمارے ہی لیے کی جاتی ہے، نوجوانوں کے لیے ہی کی جاتی ہے. کیا بوڑھے لوگ تھوڑی بولتے ہیں، یا لڑکی کے نانا نانی یا دادا دادی تھوڑی بولتے ہیں کہ ڈی جے رکھنا. یہ لڑکے لڑکیوں کے دوست کہتے ہیں کہ بھائی ڈی جے کا انتظام ہونا چاہیے. تو جتنے بھی لڑکے یہاں بیٹھے ہیں، جتنے بھی نوجوان بیٹھے ہیں، اور وہ اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو میری بات سنیے اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کیجیے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو، ہم تمام کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہونا یہ چاہیے کہ جیسے دوستوں میں ایک گروپ بندی ہوتی ہے نا، کچھ لوگوں کا دوستوں کا گروپ ہوتا ہے، تمام لوگوں کا ہوتا ہے، چاہے ہماری کوئی بھی عمر ہو، ہماری عمر والوں میں ہمارا ایک گروپ ہوتا ہے. تو ہم ہمارے گروپ میں یہ بات ڈالیں، وہاں ایک طرح کی قسم کھا لیں کہ جس دوست نے بھی اپنی شادی میں ڈی جے یا بینڈ یا ایسی کوئی بھی خرافات کی تو ہم اس کی شادی میں شریک نہیں ہوں گے. بس صرف آپ اتنا کر لو، پھر دیکھو انشاءاللہ کسی بھی شادی میں ڈی جے نہیں نظر آئے گا. وجہ، جب دوست لوگ ہی ہماری بارات میں نہیں ہوں گے تو ڈی جے کس کے لیے بجایا جائے گا؟ نانا نانی تھوڑی ناچیں گے اس میں. ہاں، جب دوست ہی شریک نہیں ہوں گے کھانے کے اندر تو کھلائے گا کون؟ دیکھیے، نکاح عالم نہ پڑھائے نا، اس سے کسی کو فرق نہیں پڑتا. آپ یہ بات سمجھ لو
کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس نے نہیں تو اس نے نہیں تو کہیں اور سے لے آئیں گے، جہاں والے کو پتہ ہی نہ چلے کہ ہمارا امام پڑھا کے آ گیا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن اگر دوستوں نے ایکشن لے لیا نا تو اس سے فرق پڑے گا۔ کسی بھی ہر دوست کہہ دے کہ ہم تیری شادی میں شریک نہیں ہوں گے، اس کے بعد اس کی طاقت نہیں ہے کہ وہ بینڈ بجوا لے، کیونکہ وہ بینڈ تمہارے لیے تو بجوا رہا ہے۔ اب وہ دوسری دیکھیے ایک اور رسم ہے، یہ جو رت جگہ کی رسم ہے نا، رت جگہ ہوتا ہے، پوری رات ہر جگہ تھوڑی تھوڑی دور پہ 4 لڑکے بیٹھ کے جوا کھیل رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں، عورتیں گھر میں ڈھول لے کے پیٹ رہی ہیں اور گھر کی لڑکیاں ناچ رہی ہیں۔ پوری رات یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور پھر جیسے ہی اذان ہوئی نا ویسے ہی اس گھر کی 4 عورتیں گلگلے لے کے مسجد میں آ گئی، لو امام صاحب اس پہ فاتحہ کر دو۔ پوری رات ہم نے جو خرافات کی ہیں، ناچ گانا ڈھول تاشا اور جو جوا، اب امام صاحب کے فاتحہ کرنے سے سارا کچھ صحیح ہو جائے گا۔ میری بات غلط ہے کیا؟ ایسا ہی ہوتا ہے نا؟ تو کیا لگتا ہے آپ، ذرا 1% بھی دینداری نہیں ہے کیا ہمارے میں، کہ پوری رات ہم یہ سب کچھ کر رہے، ناچ گانا کر رہے، ڈھول تازہ کر رہے، اور پھر صبح میں آگے وہ جو ایک امام صاحب نے فاتحہ پڑھا تو مطلب سب کچھ صحیح ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم پوری رات اس طرح سے گزارے کی مثال بن جائے۔ اور کوئی ضرورت کیا ہے اس کی، اس کا اسلام میں کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ رت جگہ کس لیے ہوتا ہے؟ ابھی یہ جو ہلدی کی رسم ہے، دیکھیے ہلدی کی جو رسم ہے نا، یہ مباح کام ہے۔ مباح اس کام کو کہتے ہیں کہ جس کے کرنے اور نہ کرنے سے، جانے کرو تو کوئی ثواب نہیں ہے، نہ کرو تو کوئی پکڑ نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن وہ مباح کب تک ہے؟ ہلدی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاثیر رکھی ہے کہ وہ کسی کے جسم پر ملی جائے تو اس میں چمک پیدا ہوتی ہے، خوبصورتی آ جاتی ہے۔ تو نکاح سے پہلے، حالانکہ یہ رواج ہندوانہ ہے، یہ میں بتا دوں، اس کو اٹھن کی رسم وہ لوگ کہتے ہیں اور وہ ہم نے اپنا لی ہے، لیکن پھر بھی اگر اس ارادے سے، اس نیت سے دلہا یا دلہن کو ہلدی لگائی جا رہی ہے کہ بھئی یہ خوبصورت دکھے، تھوڑا اس کے چہرے پر نکھار آ جائے، تو یہ ہوا مباح کام۔ لیکن یہ کب تک مباح ہے؟ کسی بھی مباح کام کو ثواب یا عذاب میں کیسے بدلا جاتا ہے وہ سمجھ لیجیے۔ اب یہ مباح کام ہے، اگر اس کے اندر مباح کب تک ہے وہ سمجھ لیجیے۔ مباح جب تک ہے جب نا لڑکے کا بڑا بھائی یا لڑکے کا ایک دم خاص دوست اس کے چہرے پہ ہلدی لگائے اور یہ ہاتھوں کی کوہنی تک لگائے یا پیروں کے پنجے تک، بس اس سے زیادہ نہیں، اور وہ بھی کون؟ لڑکے کا سگا بھائی ہو یا ایک دم قریبی دوست ہو۔ جو شریر، جو سطر عورت کا معاملہ ہے، جو جسم کا وہ حصہ ہے، اس حصے پر ہاتھ نہ لگائے، نہ کسی کی نظر پڑے، اور یہی معاملہ لڑکی کے لیے۔ اگر ایسا کیا، اور اس میں ڈھول پیٹنے کی ضرورت نہیں ہے، ڈھلورا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہلدی کا کھانا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سب وہ کام ہے جو مباح کام کو گناہ میں بدل دیتے ہیں۔ اگر ہم نے ایسا کیا تو اب یہ کام گناہ ہو گیا۔ لڑکا بیٹھ گیا ہے، نامحرم عورتیں آ گئی ہیں، اب وہ اس کو لے کے ہلدی لگا رہی ہیں، تو اب یہ کیا ہو رہا ہے؟ آنکھوں کا زنا ہو رہا ہے، غیر محرم عورت کو دیکھ رہا ہے نا لڑکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آنکھوں کا زنا ہے۔ تو اب وہ جو مباح کام تھا ہم نے اس کو گناہ میں بدل دیا۔ اگر آپ ہلدی کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح سے ہلدی کیجیے، کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ گھر میں اتنے سارے لوگ ہیں، لڑکی کی ماں ہے وہ لگا دے، لڑکی کی بہنیں ہیں وہ لگا دے، یا لڑکے کا بھائی ہے یا کوئی خاص دوست ہے وہ لگا دے۔ اس میں دنیا کو جتانے کی ضرورت نہیں۔ کیا ہم عام دنوں میں نہاتے ہیں تو لوگوں کو جتاتے ہیں کیا کہ آج میں نہانے جا رہا ہوں؟ تو یہ ویسا ہی کام ہے۔ اب اس میں یہ لوگوں کو ڈھلورا پیٹنے کی کیا ضرورت کہ آج ہلدی ہے، یا ہلدی کا کھانا، یہ بھی ہے نا ایک ایسا کام ہے جو شادی کو کٹھن کرتا ہے۔ تو ان سے بچنے کی کوشش کیجیے۔ وقت ختم ہو گیا، انشاءاللہ اگلے ہفتے اسی کے اوپر بات ہوگی۔ اور ہاں دیکھیے نا، 26 تاریخ جو چاند کی 26 تاریخ ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن ہے۔ اس دن ان پر حملہ ہوا تھا اور پہلی محرم کو ان کی شہادت ہوئی تھی۔ تو ایسا ضروری نہیں ہے کہ آپ 26 کو ہی ان کے نام سے کچھ کریں، آج کریں، کل کریں، پرسوں کریں، اور 26 کو کریں تو زیادہ بہتر ہے، لیکن ان کی یاد منائیے، ان کے نام سے کچھ ایصال ثواب کیجیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ذات ہیں کہ جن کے تذکرے کے لیے وقت، اب یہ 1 منٹ میں کیا بیان ہوگا، ان کی کیا شان ہے، خالی وہ 1 منٹ میں سنیے۔
ایک مرتبہ کی بات ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تھے اور سامنے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب دیکھا تو مسکرا دیے اور کہا اے جبریل کیا عرش والے میرے عمر کو جانتے ہیں؟ کیا کہا؟ میرے عمر کو جانتے ہیں؟ کیا یہ عرش والے جو ہیں یہ میرے عمر کو جانتے ہیں؟ تو جبریل علیہ السلام نے کہا ہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان عرش پر بھی بیان ہوتی ہے. تو کہا اچھا کیا شان بیان ہوتی ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے جو کہا وہ سنیے. کہا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی عمر لے کر، حضرت داؤد علیہ السلام کی عمر تھی 950 برس. جبریل علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت داؤد علیہ السلام کی عمر کو لے کر اگر یہ جبریل حضرت عمر کی شان بیان کرے تو داؤد علیہ السلام کی عمر ختم ہو جائے گی، عمر کی شان ختم نہیں ہوگی. تو وہ شان میں 1 منٹ میں کیسے بیان کروں گا؟ بس آپ اتنا سمجھ لیجئے. جاتے جاتے ایک شعر سن لیجئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ہے. جتنے راہ کے پتھر وہ ہٹ گئے ہوتے ہے، جتنی راہ کے پتھر وہ ہٹ گئے ہوتے، ضرور یہ کئی حصوں میں بٹ گئے ہوتے. ہے جتنے راہ کے پتھر وہ ہٹ گئے ہوتے، ضرور یہ کئی حصوں میں بٹ گئے ہوتے. اور جو کتے بھونک رہے ہیں نبی کی عظمت پر، جو کتے بھونک رہے ہیں نبی کی عظمت پر، عمر کے دور میں ہوتے تو کٹ گئے ہوتے. بس جو حضرات سنتیں نہیں ہیں تاکہ وہ سنتیں عطا فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.